قانون کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں اپروو کرے اور اس کے بعد وہ فلور آف دا ہاؤس پہ لے کے جا کے اس کو قانون کی شکل دے. ہم نے انسسٹ کیا تھا, پاکستان مسلم لیگ نون کا بڑا کلیئر پوائنٹ آف ویو تھا کہ ہم اس قانون کو کلاز بائی کلاز ریڈ کریں گے, اور الحمدللہ ایک ذمہ وار ہم نے لیجسلیشن کے ممبرز ہونے کے ناطے 222 کلازز کو پی ایم ایل این نے کلاز بائی کلاز ریڈنگ کروائی تھی, اور اس کے اوپر تقریباً کو 1.5-2 مہینے کا عرصہ لگا تھا. اس کلاز بائی کلاز کی ریڈنگ کا جو بھی ہم نے اس میں سے ایکسٹریکٹ کیے تھے اور سامنے لے کے آئے تھے, اس قانون کو پی ایم ایل این کی حکومت نے جب حکومت کے اندر آئی اور میاں حمزہ شہباز صاحب جب چیف منسٹر بنے, تو کیونکہ ان کی تقریر کا ایک حصہ تھا, اور ہم سمجھتے ہیں نون پی ایم ایل این کی ایک بیسک ایک بلیف ہے اس فیکٹ کے اندر کہ جب تک اقتدار کی منتقلی بالکل گراس روٹ لیول تک نہیں ہوگی تو جمہوریت اپنی فاؤنڈیشن سٹرونگ نہیں کر سکتی. یہ ہمارا ایک بیسک ایک بلیف ہے جس کے اوپر عمل کرتے ہوئے سی ایم صاحب کی قیادت کے اندر پوری ٹیم نے آفیسرز کی اور لیجسلیٹرز کی پورا کام کیا, اور ایک قانون مرتب کیا گیا جس کے اندر باقاعدہ پہلی دفعہ اخبارات کے اندر اشتہار آئے, سول سوسائٹی نے اس کے اندر انپٹ دیا, ان کے انٹرنیٹ کے اوپر لوگوں کا انپٹ آیا, ہم نے سٹیک ہولڈرز کی کانفرنسز کروائیں, جو سول سوسائٹی ہے, ایکیڈیمیا ہے, ہماری جو پالیسی میکرز ہیں, انہوں نے اس کے اندر اپنی آراء دی, اور اس کے بعد اس قانون کو ایک حتمی شکل دے کے جو پارلیمان ہے اس کی ایک بہت بڑے گروپ نے اس کو ڈسکس کیا, اور پھر کابینہ کے اندر وہ کل قانون گیا. یہ قانون ایک ریولوشنری سٹیپ ہے جو آئندہ انشاءاللہ مستقبل کے اندر پاکستان کے اندر جمہوریت کی اصلی فاؤنڈیشنز کو سٹرونگ کرے گا, اور اس لیول آف ڈیموکریسی کو پاکستان نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا جو پی ایم ایل این کی حکومت نے اس قانون کے ذریعے انفورس کرنے کی. انشاءاللہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. اس کے جو بڑے بڑے سیلینٹ فیچرز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں. ہم نے اربن اور رورل ڈیوائیڈ کو دوبارہ کریٹ کیا ہے, کیونکہ ہماری آبادیاں اب اس سائز کی ہو چکی ہوئی ہیں کہ جب تک میونسپل کمیٹیز کا سٹرکچر سامنے نہیں آتا, ان آبادیوں کی حکمرانی اور ان کی سروس ڈیلیوری عام انسان کو, عام شہری کو جو صفائی کی, پینے پانی کی اور اس قسم کی سہولیات ہیں, وہ جب تک میونسپل اربن سٹرکچرز نہیں فارم ہوں گے وہ نہیں ہو سکتی. تو ہم نے پورے پنجاب کے اندر یہاں صرف ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اوپر میونسپل کارپوریشنز ہوتی تھی, کیونکہ ایک ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے اوپر تھی, اس کو ہٹا کے ہم نے پاپولیشن کا کرائٹیریا لے کے آئے جو کہ ایک زیادہ میرٹ بیسڈ ہے, اور 14 نئی میونسپل کارپوریشنز فارم کی جا رہی ہیں اس قانون کے مطابق. 235 سے زیادہ 25,000 کی آبادی تک کے جو چھوٹے شہر ہیں ان کو انشاءاللہ 235 سے زیادہ ان شہروں کے اندر میونسپل کمیٹیز فارم کی جائیں گی جو اپنی حکمرانی اپنے آپ کے اوپر خود کریں گی. اس کے علاوہ ہم نے یونین کاؤنسلز کے اندر ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے چیئرمین اور وائس چیئرمین کو الیکٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس قانون کے تحت. اس کے علاوہ جو اسپیشل سیٹیں ہیں اس میں خواتین کی ریپرزنٹیشن کو بڑھایا گیا ہے, اس کو ڈبل سے بھی زیادہ کیا گیا ہے. جو ہینڈی کیپڈ لوگ ہوتے ہیں, معذور, ان کی ریپرزنٹیشن کو بڑھایا گیا ہے. یوتھ کو بڑھایا گیا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یوتھ کا کردار ہماری حکمرانی کے اندر اور حکومت سازی کے اندر گراس روٹ لیول کے اوپر بہت زیادہ ہونا چاہیے جو اس وقت ہے, اس کو بھی بڑھایا گیا ہے. ہم نے یونین کاؤنسلز کو صحیح معنی میں سٹرنتھن کیا ہے. سٹرنتھن پیسے اور ریسورسز سے ہوتی ہیں. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یونین کاؤنسل کو بغیر ایم این اے ایم پی اے کی انٹرفیرنس کے, بغیر ضلع کاؤنسل کے چیئرمین کی انٹرفیرنس کے, بغیر تحصیل کاؤنسل کی انٹرفیرنس کے پہلی دفعہ یونین کاؤنسلز کو جو فنڈز ہیں جو لوکل گورنمنٹ کو آئیں گے اس کا 10% حصہ, یعنی ہر یونین کاؤنسل کو اوسطاً تقریباً 10 سے 15 لاکھ روپے فی مہینہ جایا کرے گا اپنے مسائل حل کرنے کے لیے. اس کا مطلب ہے ہر یونین کاؤنسل ایک سال کے اندر 1.5 سے 2.25 کروڑ روپے کے ترقیاتی کام, نالی گلی سولنگ, جس کا مسلسل تنقید ہوا کرتی تھی کہ ایم این ایز ایم پی ایز کا یہ کام نہیں ہے, وہ وہاں کی حکمران اور وہاں کی حکومتیں خود اپنا فیصلے کیا کریں گی بغیر کسی سے پوچھے اور عوام کی مرضی کے مطابق انشاءاللہ. یہ ایک ریولوشنری سٹیپ ہے. اس کے بعد ہم نے یونین کاؤنسل کے وائس چیئرمین کو
یونین کاؤنسل کا جو وائس چیئرمین ہے وہ ایک اپر ہاؤس کے اندر جائے گا، تحصیل کاؤنسل کے ہاؤس کے اندر، اور وہی صرف وہ وائس چیئرمین میں سے ہی کوئی اس کی ہم نے کو جی الاؤ کیا ہے کہ وہ تحصیل کی حکومت کو ہیڈ کرے. تو آپ دیکھیں کہاں یونین کاؤنسل کی وائس چیئرمینی کی پوزیشن اور اس گراس روٹ لیول کے سیاستدان کو جو عام آدمی ہوگا، جو بڑے بڑے لوگ نہیں ہوں گے، جو ڈائریکٹلی الیکٹڈ الیکشن جو عمران خان لے کے آ رہا تھا، جہاں صرف پیسے کا زور رکھنے والے صرف پورے ضلعوں کے اندر اور تحصیلوں کے اندر حکمرانی کر سکتے تھے اور الیکٹ ہو سکتے تھے، اس کے بجائے ہم نے الٹا ایک غریب آدمی کو بھی جو کم وسائل رکھتا ہے، اگر وہ یو سی کا وائس چیئرمین بن سکے گا تو وہ تحصیل کا بھی وہی چیئرمین بن سکے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں بن سکے گا. تو ہم نے اس قسم کی ریولوشنری سٹیپس کی ہیں. ان حکومتوں کو خود پیسے اور وسائل جمع کرنے کے اختیارات دیے گئے ہیں. جو آفیسرز ان حکومتوں میں جا کے کام کریں گے، ان حکومتوں کے سربراہان کے اوپر وہ آفیسرز امپوز نہیں کیے جائیں گے. ان کا اختیار ہوگا کہ وہ کس کو ایکسیپٹ کریں اور کس کو نہ کریں، تاکہ وہاں اگر کوئی افسر صحیح کام نہیں کر رہا ہوگا تو اس حکمران کی، یو سی والے کی، تحصیل والے کی، ضلع والے کی اپنی اتھارٹی ہوگی کہ وہ اس کو چینج کر کے بہتر کارکردگی دکھانے والے آفیسرز کو کر سکیں. ہم نے ایک اور بہت بڑا سٹیپ اٹھایا ہے کہ پبلک سروس کمیشن کے بغیر 11 گریڈ سے اوپر کے افسر ہائر نہیں ہوں گے لوکل سروسز کے اندر. باقاعدہ ٹرانسپیرنٹ میکنزم کے ذریعے پبلک سروسز کمیشن کے تحت ہائرنگ ہوگی. ٹرانسپیرنسی کے تحت جو شہباز شریف صاحب کا ایک جو پرنسپلز آف میرٹ ہوتے تھے، وہ پی ایم ایل این الحمدللہ حمزہ شہباز صاحب کی حکومت کے اندر اس کو آگے پرسو کر کے آگے لے کے جا رہی ہے. ہم نے جو آپ کے جنرل ریونیو ریسیٹس ہیں پورے صوبے کی، اس کا پہلے صرف 26% تک دیا جا سکتا تھا لوکل گورنمنٹ کو، اس کو بھی ہم نے 28% تک لے کے گئے ہیں تاکہ وہ لوکل گورنمنٹ زیادہ امپاور ہو سکے. چیک اینڈ بیلنس کا پراپر ہم نے کیا ہے. لوکل گورنمنٹ کا جو کمیشن ہے اس کو اسٹرینتھن کیا ہے. یہ جو بڑی بڑی اتھارٹیز کا آپ دیکھتے ہیں، پی ایچ ایز ہیں، ایل ڈی ایز ہیں، مختلف اتھارٹیز ہیں جو مختلف فنکشنز کر رہی ہیں لوکل گورنمنٹ کے، ان کا اور لوکل گورنمنٹ کا آپس میں ایک سٹرانگ بانڈ اور کنیکشن بنا ہے. یعنی ہر اتھارٹی کا جو جہاں چیف منسٹر صاحب خود چیئرمین نہیں ہے، اس کا وائس چیئرمین اس لوکل گورنمنٹ کا جو سربراہ ہوگا وہ ہوگا. جہاں چیف منسٹر صاحب چیئرمین نہیں ہے، وہاں لوکل گورنمنٹ کے جو ہیڈز ہیں وہ ان اتھارٹیز کو چیئر کریں گے. اور ہم نے یہ چیز کی جو ٹرانزیشن ہے یہ ایک احساس ذمہ داری کے ساتھ بھی کرنی ہے. اسی لوکل گورنمنٹ جو کمیشن ہے جس کو اسٹرینتھن کیا گیا جی اس کی اتھارٹی کو، اس کا بھی ایک اہم کردار ہوگا اس قسم کی اتھارٹی کی ٹرانزیشنل فیز کے اندر. میں آپ کو یہ بھی اینڈ میں بتاتا جی چلوں کہ ہمارا جو خود مختاری ہے لوکل گورنمنٹس کے سربراہان کو، وہ خود مختاری کا لیول آج تک پاکستان میں کسی لوکل گورنمنٹ کو نہیں ملا جو اس قانون کے تحت ہے. تو ہمارا جو بیسک جو بنیادی سیاسی فلسفہ ہے پی ایم ایل این کا، وہ اس چیز کے اندر یقین اور ایمان کی حد تک یقین ہے کہ لاہور کے دارالخلافہ سے صرف جنوبی پنجاب کے ڈرامے والے سیکریٹریٹ جو پچھلی حکومت بنانے کی کوشش کاری تھی، صوبہ تو چھوڑے سیکریٹریٹ بھی نہیں بنایا گیا، اس اقتدار کو ہم ہر یو سی لیول تک بہاولپور کے اندر، گجرانوالہ کے اندر، پنڈی کے اندر، چکوال کے اندر اور دیرہ غازی خان کے اندر ایک ہی قسم کا اختیار نیچے یو سی لیول تک ہم لے کے جا رہے ہیں الحمدللہ. یہ ہماری حکومت کی 1-1.5 مہینے کے اندر ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے چیف منسٹر صاحب کی، اور انشاءاللہ اس کو ہم پائے تکمیل تک پہنچا کے ایک فیئر الیکٹرل پروسیس کے ذریعے اس کو عمل میں لا کے جلد از جلد ان حکومتوں کا قیام بھی یقینی بنائیں گے. اور بجائے کچھ 20, 30, 40, 50 لوگ بیٹھ کے صرف لاہور کے اندر حکمرانی کریں، اس کے بجائے 50,000 سے زیادہ لوگوں کے نمائندے ان اختیارات کے ساتھ، جو پچھلے اختیارات سے شاید 200% جی زیادہ ہوں گے انشاءاللہ، اس کے ذریعے پنجاب کے عوام کے بنیادی جی مسائل حل کر کے اسکول آپ کی لوکل گورنمنٹس کے اختیار میں ہوں گے.
ہسپتال ان کے BHUs ان کے اختیار میں ہوں گے. وہ اسکولوں کے بچوں کے اندر کو اگر استاد ان کا استانی پڑھانے والی صحیح نہیں ہوگی تو اس کا تبادلہ کرنا, اس کی سرزنش کرنا, اس کو صحیح لائنز کے اوپر لے کے آنا جہاں ان کی اپنی اولاد پڑھ رہی ہوتی ہے, اس کا اختیار اب اس قانون کے ذریعے مقامی حکومتوں کے پاس صحیح معنی کے اندر شفٹ ہوگا. بہت شکریہ. سوال اینڈ میں کر لیجیے. اقتدار کی نچلی سطح پر منتقلی جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اہم ہے. 14 نئی میونسپل کارپوریشنز بنائے جا رہی ہیں. اقتدارات کی نچلی سطح پر منتقلی پر یقین رکھتے ہیں. عطا صاحب, کیونکہ یہ ڈیٹیل ضروری ہے. کچھ کل کابینہ کے فیصلے تھے جو آپ کے علم میں ہونے چاہیے اور آپ کی وساطت سے پنجاب کے عوام کے علم میں ہونے چاہیے. کچھ آج اسمبلی کے اندر قوانین پاس کیے گئے, وہ بھی آپ کے علم میں ہونے چاہیے. آپ لوگوں نے آج کور بھی کیا ہے اور وہ پھر پنجاب کے عوام کے بھی علم میں ہونے چاہیے. اور اس کے ساتھ کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہے جس پہ تھوڑی بات کرنا ضروری ہے. تو بریفلی کچھ بات میں آپ سے کروں گا, کچھ عطا صاحب کریں گے. ایک تو ابھی آپ کے پاس آنے میں تاخیر ہوئی, اس پر تھوڑے معذرت خواہیں. سردار صاحب نے آپ کے ساتھ بڑی تفصیل سے بات کی لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے. اسی لوکل گورنمنٹ کے لاء میں یہ بھی ضروری بات ہے کہ صاف دیہات پروگرام جو ہے اس کے ساتھ منسوب ہے, اور یہ اس حکومت کا ایک بالکل کلیئر ریزالو ہے کہ یہ انشاءاللہ ان 12 ماہ کے اندر جتنا عرصہ بھی ابھی اگلے الیکشنز میں رہتا ہے, پنجاب کے طول و عرض میں ایک صفائی کا بڑا مفصل اور بڑا بہترین نظام مہیا کیا جائے گا. اس کے لیے ہم اپنے منصوبے کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے بھی کچھ وقت لے رہے ہیں, اور سردار صاحب کی سپرویژن میں چیف منسٹر پنجاب کی لیڈرشپ میں انشاءاللہ ایک ایسا نظام لائیں گے جو کہ دیر پا بھی ہوگا اور مستقل بھی ہوگا. آج پاس کیے گئے قوانین میں یہ لوکل گورنمنٹ کا تو آپ کو سردار صاحب نے بتایا, کچھ قوانین ایسے بھی تھے جو پنجاب اسمبلی سے متعلقہ تھے. تاریخی طور پہ 1947 سے لے کے جو پہلے رولز تھے, رولز آف پروسیجر پنجاب اسمبلی کے, اور پھر 1997 میں اور اس کے بعد کی گئی وقتاً فوقتاً ترامیم کے اندر ہمیشہ سے یہ رہا کہ گورنمنٹ کا یعنی ایگزیکٹو کا ایک تعلق جو تھا وہ لاء ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تھا تھرو دا پروسیسز آف نوٹیفکیشنز. تو پیچھے جو 2020 میں ایک تبدیلی کی گئی وہ یہ کیا گیا کہ پنجاب اسمبلی کے سیشنز کو نوٹیفائی کرنے کا اختیار بھی اسمبلی سیکریٹریٹ میں لے لیا گیا. اب اسمبلی کی اٹانومی کا تعلق اس کی لیجسلیٹو برانچ اور پارلیمنٹری اوورسائٹ برانچ کے ساتھ ہے. اسمبلی کی جو فنکشنلٹی ہے اس کی ڈیپینڈنس, کیونکہ اخراجات کا تخمینہ وہ کیونکہ کنسولیڈیٹڈ فنڈ ہے ان کو دیا جاتا ہے, تو گورنمنٹ کا ایک انٹریکشن جو بھی تھا وہ لاء ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تھا, تو اس کو اس کی واپس اصل شکل میں لایا گیا ہے, جس کی وجہ سے ایک ڈسپیرٹی پیدا ہوئی تھی. آپس میں قوانین کا ربط نہیں رہا تھا, آئینی طور پہ بھی درست نہیں تھا, تو اس کو ایٹ پار کیا گیا ہے باقی اسمبلیوں کے ساتھ اور قومی اسمبلی کے ساتھ. جو پنجاب کے اندر ایک کیا گیا تھا پرسن اسپیسیفک کہ ایک میرا اپنا سیکٹری ہوگا اور اسی کے ذریعے میں کچھ کروں گا, اور حکومت کیونکہ اس کی میرے ساتھ ہاسٹیلٹی ہے تو کسی بھی صورت میں چاہے وہ آپ ان کے اتحادی ہوں یا اپوزیشن میں ہوں, تو ایک فیفڈم اور ایک آئیلینڈ کریٹ کیا گیا تھا جو کہ نہ آئینی اعتبار سے درست تھا نہ قانونی اعتبار سے درست تھا, تو اس حکم کو دور کیا گیا. دوسری ایک بڑی غلطی جو ہوئی, اور میں اس پہ نادم بھی ہوں کہ میں بھی اس کا حصہ تھا, میں اتفاق کرتا ہوں, شاید میری نظر سے گزر گیا, کچھ صرف نگاہ ہو گئی اور اس قانون کو میں نے غور سے دیکھا نہیں. لیکن پہلی بار جب صحافی دوستوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر ہم کچھ رپورٹ کریں گے اور اس رپورٹ کی پاداش یہ ہوگی کہ ہمیں اس جرم کی سزا میں 6 ماہ تک یا 3 ماہ تک قید کر دیا جائے گا, تو یہ بہت بڑی قدغن ہے. تو آئے اسٹریٹ اوے میں نے اسپیکر صاحب سے اس وقت کہا کہ یہ غلط ہوا ہے, اور اگر آپ کے پاس صحافی تنظیمیں آ رہی ہیں اور آپ سے بات چیت کر رہی ہیں تو میرا خیال ہے اس پہ لیت و لال نہیں کرنی چاہیے, یہ ہم سے غلطی ہوئی, اس کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس کو درست کرنا چاہیے. اس طرح سے ایک اور قانون جیسا وہ صحافیوں کے بارے میں تھا
وہ یہ قانون بنا دیا کہ پریولیجز کمیٹی کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی سرکاری افسر کو 6 ماہ کے لیے قید کا حکم دے سکتی. اب اس میں پروسیکیوٹر بھی کون ہوگا؟ یعنی ٹرائل کا ڈیو پروسیس کا جو آرٹیکل 10A کی منشا ہے کانسٹیٹیوشن کی، ڈیو پروسیس اسے پرووائڈ نہیں کیا جائے گا. ایک ہی چارجنگ اتھارٹی ہوگی، وہی اس کی ایگزیکیوٹنگ اتھارٹی ہوگی، وہی اس کی پروسیکیوٹنگ اتھارٹی ہوگی، وہی اس کی جوڈیشل اتھارٹی ہوگی. یعنی یہ 4 اختیارات آپ نے آج تک، یہ تو چیئرمین نیب کے پاس بھی نہیں تھے، ان کے پاس بھی ایک کم تھا. تو یہ ایک ایسا ڈریکونین صورت اختیار کر جانا تھا جو کہ گورننس کے پورے سٹرکچر کو زمین بوس کر دیتا. تو اس کی ایک ریسنٹ مثال آپ کے سامنے ہے، سٹالنگ آف بجٹ. تو یہ قوانین جامد نہیں ہوتے، وقت کے ساتھ ان کی تشریح ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کبھی کسی لا کی اپلیکیشن غلط ہو سکتی ہے، کن سرکمسٹانسز میں. آئی ایم فار پارلیمنٹری اوور سائٹ. میں چاہتا ہوں کہ جو نمائندگان کا ایوان ہے اس کو ایک امتیازی حیثیت اس سٹرکچر کے اندر رہنی چاہیے. وہ لوگوں کی ترجمانی کرتا ہے، عوامی نمائندگان کا یہ حق ہے اور یہ ایک کانسٹیٹیوشن کی اسکیم بھی ہے. بٹ دیٹ از فار پارلیمنٹری اوور سائٹ. وہ ایک ایسے نظام کے لیے ہے جس کے ذریعے آپ ایگزیکٹو کے نظام کو بہتر انداز میں چلا کے جواب دہ کر سکیں. بیونڈ دیٹ وہ مس یوز ہو جائے گی. تو اس کو درست کیا گیا جو میں نے آپ کے سامنے اس کی وجوہات بیان کی. 2 قوانین تو یہ ہیں، تیسرا لوکل گورنمنٹ کا ہے. اس کو ہم ایک ریگولر فیچر کے طور پہ آپ کے ساتھ رکھیں گے. جب بھی کوئی پبلک امپورٹنس کا قانون، کوئی بھی ایسا جو عوامی اہمیت کا حامل ہوگا، تو اس پر آپ کے ذریعے پوری عوام کے ساتھ اس کی تفصیلات بھی شیئر کی جائیں گی. کل ایک بڑا فیصلہ اور بھی تھا، ایک بہت بڑی پبلک انکنوینئنس کا فیصلہ تھا جس سے کم و بیش 7 یا 8 اضلاع بری طرح متاثر تھے پنجاب کے طول و عرض میں. 2019 سے قبل پنجاب میں تقریباً 38 ٹول پلازاز ہوتے تھے. تو یہ جب چیف منسٹر پنجاب تشریف لے گئے تھے جنوبی پنجاب کے دورے پہ، اور اس کے بعد پھر عطا صاحب ان کے ساتھ تھے، یہ گجرانوالہ گئے، تب آن دا سیکنڈ کاؤنٹ یہ دیکھا. اسی طرح قصور میں میرا ایک ٹول پلازا تھا، 2 تھے. اسی طرح نارووال سیالکوٹ میں تھے. تو وہ ایک بڑی پبلک انکنوینئنس کا تھا اور اس کے ٹول کے ذریعے کچھ بڑی خاطر خواہ رقم بھی حاصل نہیں ہو رہی تھی اور عوامی تکلیف بہت زیادہ تھی. تو ان ٹول پلازاز کو فی الفور ختم کرنے کی کل کابینہ نے منظوری دی ہے. وہ 11 ٹول پلازا جو 2019 میں قائم کیے گئے تھے وہ سارے ختم کر دیے گئے. اب میں تیسری بات جو آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ ذرا سیاسی نوعیت کی، اور بھٹی صاحب میں اس پہ آپ کا دھیان بھی چاہوں گا. دیکھیں ایک بڑا عجیب حادثہ ہے، اور حادثہ یہ ہے کہ عمران خان اور ان کے ساتھی، جن میں بالخصوص فواد چودھری اور ایک ان کے سینیٹر صاحب ہیں، ریسنٹلی میں نے ان کا ٹی وی پہ سنا، وہ پرووک کر رہے ہیں، انسائٹ کر رہے ہیں. کہتے یہ کہ نیوٹرل کس کو کہتے ہیں؟ فوج کو کہتے ہیں، فوج کے سربراہ کو کہتے ہیں. ڈھکی چھپی بات کوئی نہیں ہے. پہلے ان سے کوشش کرتے ہیں کہ مدد مانگیں. مدد کیسے مانگیں؟ کہ ہماری حکومت قائم کرائیں، اور اگر ان کی حکومت قائم نہیں کروا سکتے تو پھر ان کو گالیاں دیتے ہیں. اور پھر کل ایک ٹی وی پروگرام میں کاشف عباسی کے شو میں نے فواد کو سنا، اینڈ اٹ واز سو اسٹرینج. میرے لیے وہ جو اس کی پوری گفتگو تھی ان دونوں کی آپس میں پہلے تو اسیس کرتا رہا کہ یہ کیا رہے ہیں. وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ فوج کا بھی اور عدلیہ کا بھی سیاسی کردار ہے، اور مثال کیا دے رہے ہیں کہ اگر یہ کردار ہے تو یہ حکومتوں کے بنانے اور گرانے کے باعث ہیں. تو یہ تو سیدھی آرٹیکل 6 ہے، نتھنگ شارٹ آف دیٹ. دے آر آسکنگ دا ججز ٹو ہیلپ دیم کہ فار گورنمنٹ آ کے ہماری گورنمنٹ کے اندر کوئی فارمیشن یا کریشن میں بات کرے. اس کا تو لیگل کانسیکوینس ہے. میں یہ نہیں سمجھ سکتا، اور بطور لا منسٹر میں اپنے آپ کو ڈیوٹی باؤنڈ سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ جو سپری ہے کہ یہ پہلے سوشل میڈیا پہ اپنے ایکٹیوسٹ کو بلاتے ہیں، پھر وہ جو 20-22 لوگ پکڑے جاتے ہیں، وہ 20-22 لوگ کون ہیں؟ وہ پی ٹی آئی کے ایکٹیوسٹ ہیں. ایک ایکٹیوسٹ کے کم از کم 30 آگے سے اکاؤنٹ ہیں. ان اکاؤنٹس کے ساتھ ان کے فورن ایسوسیٹڈ اکاؤنٹس ہیں، اور ایک ٹویٹ کو ایمپلیفائی کر کے ان ہنڈریڈز اینڈ دین ان تھاؤزنڈز اس کو وہ کرتے، اور کرتے کیا ہیں؟ پہلے فوج کے خلاف، ججز کے خلاف،
اگر کوئی جج ان کے خلاف فیصلہ دے دے تو اس کو چھوڑتے نہیں ہیں, ان کے فیملی ممبرز کو ٹارگٹ کرتے, ہراسمنٹ کریٹ کرتے. اگر اس طرح کی ہراسمنٹ سوشل میڈیا پہ کریٹ ہو تو یہ ایک اوفینس ہے, اور ہم یہ اوفینس فردر کنٹینیو نہیں کرنے دیں گے. اگر وہ میرے ساتھ کرتے ہیں پولیٹیکلی, کوئی پولیٹیکل ریزننگ کرتے ہیں جس میں ہیٹ سپیچ نہ ہو, مجھے کوئی اعتراض نہیں. میری کسی پالیسی پہ اعتراض کرتے ہیں, لیکن اگر مجھے غدار کہہ کے گالی دے تو میرے پاس حق ہے کہ میں اس غداری کا جواب, جب مجھے ملائن کیا جائے, جب میرے خلاف اس طرح کی ہرزہ سرائی کی جائے, جب مجھے وہ وداؤٹ اینی کوجنٹ ریزن, کسی بنیاد کے بغیر آ کے اس طرح کے میرے اوپر الزامات لگائیں, تو میں یہ حق رکھتا ہوں کہ میں ان کے خلاف ڈیفامیشن کے دعوے کروں. اور یہ اصولی طور پہ ہم نے دیکھ لیا ہے کہ اس بد زبانی کو, اس بد لحاظی کو, اور پھر ایک ایسی بات کرنا جس میں بار بار ان اداروں کو جو کہ پاکستان کے اندر جوڈیشل سسٹم کے ذمہ دار ہیں, جو پاکستان میں سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں, ان کو ڈریگ ان کر کے کہنا, کبھی کہنا نیوٹرل نہ رہیں. عمران خان خود یہ کہتے, کبھی فواد آ کے جو ان کے سپوکس پرسن تھے, وہ ان کے انفارمیشن منسٹر تھے ان کی پوری گورنمنٹ میں, وہ آ کے یہ بات کہیں کہ جی کوئی کردار نہیں ہے عدلیہ کا, سیاسی کردار ہے, سیاسی فیصلے کرتے ہیں, عدالت میں سیاست ہوتی ہے, ان کے مقدموں کے باعث حکومت گرتی اور بنتی ہے, فوج کا بھی ایک سیاسی کردار ہے. تو اس کی وضاحت پھر وہ عدالت میں آ کے کریں وہ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں. تو ہم اس چارج پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم فواد چودھری, عمران خان اور ان کی باقی پارٹی کے وہ لوگ جو یہ رائے رکھتے ہیں, ان کے خلاف ہم اپنی پوری پروسیکیوشن کرنے کا حق رکھتے ہیں, ڈیفامیشن کے سوٹس فائل کرنے کا حق رکھتے ہیں. اگر وہ کسی کی فیملی کو تباہی اتار رہے ہیں, وہ ان کے وہ جو لاؤڈز ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ ان کے نزدیک کسی قسم کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے, کوئی موریلٹی نہیں ہے. دے جسٹ کم فار اے اسپری اینڈ دے اسٹارٹ ابیوزنگ اینی ون, جس کا دل کرے وہ اس کو گالیاں دیتے ہیں. سو دس از ناٹ آن. یہ آج ہم صرف تنبیہ کرنے کی حد تک بات کر رہے ہیں. پچھلے 3 ماہ سے آپ نے دیکھا وہ غداری کا خط, وہ سازشی خط, وہ پہلا بیانیہ, وہ منکر نہیں, اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کہانی. میں تو ان کو کبھی کسی صورت نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو اپنے لیے کیا انہوں نے بنایا تھا سر, وہ اپنا پہلا وہ جو اپنے لیے ایک وہ شروع میں ایک آیت کا ترجمہ کر کے وہ نہیں ناٹ یہ پیچھے امر بالمعروف. تو آپ مجھے بتائیں یہ کوئی ایک ان کا کام امر بالمعروف ہے؟ میں تو حیران ہوں کہ ایک شخص اپنے لیے کیسے وہ لبادہ تیار کرتا ہے امر بالمعروف. امر بالمعروف کا کردار یہ ہوتا ہے, امر بالمعروف گالی دینا ہے, امر بالمعروف جھوٹ بولنا ہے, امر بالمعروف ملک کے اندر یہ سازشی بیانیے تشکیل اپنی سیاست کو زندہ رکھنا ہے, امر بالمعروف پاکستان کی معیشت کو برباد کرنا ہے, امر بالمعروف مس گورننس ہے, امر بالمعروف لوگوں کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر کے سارے خاندانوں کو جیلوں میں ڈال کے جھوٹے مقدمے قائم کرنا ہے. یہ امر بالمعروف ہے تو نعوذ باللہ پھر اس امر بالمعروف سے ہم باز آئے. آپ کے لیے نہی المنکر, یعنی آپ کسی وقت بھی جس کو چاہیں اس کی پگڑی اچھال دیں اور آپ کو کوشچن کرنے والا کوئی نہ. یس وی نو دیٹ کہ یہاں کے جوڈیشل سسٹم میں یہ پروسیسز سلو ہیں, بٹ یہ نہیں سلو رہیں گے. اس لیے سلو نہیں رہیں گے کہ اگر اس کے لیے کوئی لیجسلیٹو میئرز بھی کرنے پڑے تو ہم کریں گے. اور یہ جو لوگ اس وقت صرف اس بات پہ ہیں کہ اگر کوئی جج فیصلہ دے تو اس کو ڈرا دو, گالی دے کے دھمکا دو, اور اگر کوئی عسکری ادارے میں بیٹھی شخصیت تمہاری مدد نہ کرے تو اس کو ڈرا دو, دھمکا دو, اگر کوئی پولیٹیکل آدمی تمہارے مخالف ہے تو اس کے اوپر غداری کا فتویٰ لگا دو, اگر تم قائم ہو تو قائم ہو, باقی سب برباد ہو کے رہ جائے. دس از ناٹ کیرنگ آن سر. تو میری صرف آپ سے یہ چند معروضات تھیں. میں عطا صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بھی آپ کے ساتھ اپنی تھاٹ شیئر کریں. ادھر آپ سینٹر میں اقتدار کی نچلی سطح پر منتقلی جمہوریت کی مضبوطی کے لیے اہم ہے. 14 نئی میونسپل کارپوریشنز بنائی جا رہی ہیں. یوسی میں چیئرمین نہیں ہے وہ تو آدھی بچی ہوئی پانی کی بوتل ہی بھی جیب میں ڈال کے لے جاتا ہے. تو ہمارا تو کیس ہی یہی ہے, ہمارا تو کیس ہی یہی ہے کہ جیب میں جو پڑا وہ ڈال کے لے جاتا ہے. ارشد شریف صاحب کی دانش مندی اور حقیقت پسندی کا میں قائل ہو گیا ہوں آج. میں پہلے بھی ان کا بہت معترف تھا, مگر انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ آدھی پانی کی بوتل جو بندہ نہیں چھوڑتا اس کی ایمانداری کا کیا ذکر کرنا. اور دیکھیے یہ ڈائمنڈ کی انگوٹھیاں, یہ پینٹنگز, یہ مہنگی گھڑیاں, اچھا
छोटा मोटा चोर हो ना तो वो लोकल मार्केट में ये चीजें बेचता है, चोरी चकारी की जो चोरी करता है। इन्होंने ब्लैक मार्केट में बेची, वो भी मशरिक वस्ता के एक मुल्क में। गजब खुदा का कि नेक नीति का और ईमानदारी का लिबादा ओढ़ने वाला ये शख्स, इसने मुल्की खजाने को दोनों हाथों से लूटा है। ये जो 3 कैरेट और 5 कैरेट के डायमंड की अंगूठियां मांगते रहे हैं, ये मुफ्त में नहीं मांगते रहे, इन्होंने लोगों के बड़े बड़े काम किए इसके एवज। ये ईमानदारी का लिबादा ओढ़ने वाला आज हर इदारे पर हमले कर रहा है, और इसके हमलों से फर्क कोई नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लोगों को असलियत का पता है। कभी फौज पे हमला, कभी अदलिया पे हमला। तो आप अपने दामन में झांकें, अपने गिरेबान में झांकें। आपका दामन दागदार है इमरान नियाजी साहब। आपकी अहलिया ने और उनकी सहेली साहिबा फरद शहजादी और फरा गोगी ने जो कारनामे सरंजाम दिए, इस मुल्क की 74 साल तारीख में किसी ने नहीं किया। और आप लोगों की फैमिलीज पे कीचड़ उछालते हैं, आप इदारों के सरबराहान पे कीचड़ उछालते हैं। आपने जो कपड़े भी आज पहने हुए उसकी रसीद भी आप नहीं दे सकते, क्योंकि वो भी मांगे तांगे के हैं। एक एक पाई जो आपने खर्ची है वो आपकी अपनी नहीं है। आपके जमान पार्क लाहौर के घर की तामीर से लेकर आपके बनी गाला के 400 कनाल के महल के इखराजात तक मनी लॉन्ड्रिंग आपने की है। अब आप जमानतें कराते फिरते हैं। आज बड़ा अच्छा लगा इमरान खान साहब को देख के कि वो भी आज गर्मी के मौसम में किसी अदालत में गए हैं। तो ये कभी केस नहीं बनाया तो आप जमानतें कराने, जिस दिन केस बन गए उस दिन आपका क्या हशर होगा। मैं दोबारा कहता हूं, इससे ज्यादा बुज़दिल आदमी पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। ये जब इस्लामाबाद आया, इसने देखा कि इसके साथ बंदे नहीं है, ये भाग गया। और पेशावर जितनी देर ये रहा है, ये मिनरल वाटर भी खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के पैसों से पीता रहा है। ये इमरान नियाजी जब छुप के पेशावर बैठा था गिरफ्तारी के डर से, और नाकाम लॉन्ग मार्च से भाग के जब ये वापस गया कि मुझे कहीं गिरफ्तार ना कर लिया जाए, तो पेशावर में ये खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एक दिन में कई करोड़ रुपए का पड़ता था। इसकी सिक्योरिटी के अखराजात, इसके हेलीकॉप्टर के अखराजात, इसके खाने पीने के अखराजात। तो ये अभी भी सरकारी खर्चे पे पल रहा है इमरान नियाजी। लिए इसने डायमंड की अंगूठियां और हीरे जवाहरात हैं, मगर अभी भी पुरानी, वो कहते हैं ना, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए। हुकूमत चली गई है, इसकी हेरा फेरी नहीं गई। हमने लॉन्ग मार्च के दौरान निकलने वाले तमाम शरपसंद अनासिर को काउंटर किया था, और मैं दोबारा ऐलान करता हूं, इतवार वाले दिन किसी ने लाहौर का अमन खराब करने की कोशिश की, या शहरियों की जिंदगी में कोई रुकावट डालने की कोशिश की, या ट्रैफिक को मुतासर करने की कोशिश की, या हमारे सड़कों चौकों को ब्लॉक किया, बगैर इजाजत के, बगैर जो कानूनी लवाजमात हैं उनको पूरे किए, तो हम कानूनी कार्रवाई करने का हक रखते हैं। अभी तक कोई दरखास्त मौसूल नहीं हुई, ना होम डिपार्टमेंट को, ना लाहौर की इंतजामिया को। जब तक दरखास्त नहीं आएगी इजाजत तो नहीं दी जा सकती। जो एक्टिविटी करनी है उसकी एक सिक्योरिटी पैराडाइम है, उसको सिक्योरिटी देनी है, उसके रूट का तयन करना है। तो मैं आइन के अंदर बिल्कुल यह हक हासिल है कि आप पुरअमन एहतजाज जरूर करें, मगर अगर आपने पुरतशद्दद कार्रवाइयां करने की कोशिश की, अमन अमान खराब करने की कोशिश की, तो उसकी इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। ये मैं बिल्कुल वाजे कर दूं। तो उस्मान खान बुज़दार साहब पे जितने केस बने हैं, आपके इल्म में है कि उन पे 2 FIR रजिस्टर्ड हैं, उनके फ्रंटमैन कुछ पेश भी हो चुके, एंटी करप्शन उसकी तहकीक कर रही है। तो पीछे असल बेनामी तो इमरान खान की है। ये सारा कुछ बुशरा साहिबा ने और फराग गोगी ने अपने ताई तो नहीं किया। इमरान खान साहब ने वजीर आजम के इख्तियारात भी और वजीर आला के इख्तियारात भी बुशरा मानेका और फराग गोगी को दिए हुए थे। मैं कब से कह रहा हूं, खान साहब वापस ले आए ना फराग गोगी को, उसे कहे पाकिस्तान आए। आपने
اپنا اقتدار ختم ہونے سے چند دن پہلے اس کو یہاں سے فرار کروایا. آپ اس جرم میں بھی ملوث ہیں اور تانے دیتے ہیں نیوٹرل کے. تو آپ کو تھوڑی سی, میں صرف یہ کہوں گا کہ کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. آپ کے آج بھی ایم این ایز, میں اسپیکر نیشنل اسمبلی کو بھی ریکویسٹ کروں گا, ان کی تنخواہیں بند کریں, ان کے ٹی اے ڈی اے بند کریں, ان کی مراد بند کریں. یہ انہوں نے نیا مذاق پکڑا ہے, دھرنوں کے دوران بھی بل جلا دو, مار دو, پھاڑ دو. تو جب بل جلائے تھے تو وہ بل بعد میں ادا بھی کیے, پھر کہا جی پارلیمنٹ کا گیٹ توڑ دو, یہاں پہ قبریں کھود دو. قبریں کھودنا شروع ہو گئی. قوم نے نیا تماشا دیکھا, لوگ بیلچے لے کے پارلیمنٹ کے گراؤنڈ میں قبریں کھود رہے ہیں, پارلیمنٹ کا گیٹ توڑ رہے ہیں. تو وہ پارلیمنٹ کا جو بوائیکاٹ کیا تھا وہ تنخواہیں بھی آپ وصول کرتے رہے. باہر آ کے کہتے تھے ہم نے استعفے دے دیے, اندر اسپیکر کی منت کرتے تھے کہ مائی باپ کوئی 20-25 ہزار روپے ٹی اے ڈی اے تو دے دو. یہ آپ کی قیمت ہے, آپ کے لوگوں کی. بنتے پھرتے ہیں ایماندار اور غیرت مند. یہ فواد چودھری جو ہے ابن الوقت آدمی ہے, یہ بھی تنخواہ لے رہا ہے نیشنل اسمبلی سے, ٹی وی پہ آ کے یوں اتنا بڑا منہ لے کے بول رہا ہوتا ہے جیسے اس سے بڑا صادق امین دنیا میں پیدا نہیں ہوا. اور حقیقت اور اللہ معاف کرے اوقات یہ ہے کہ چھوٹے موٹے ٹی اے اور میڈیکل کے بل لینے کے لیے اسپیکر نیشنل اسمبلی کی منتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو فواد صاحب نہ کریں اس طرح. استعفیٰ دیا تو بھائی جان اتنی تو شرم رکھیں کہ یہ تنخواہ شنخواہ اور یہ 2-4 ہزار روپے کے لیے آپ جو کام کر رہے ہیں یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے. خان صاحب کہتے تھے کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے, تو میں دہرانا چاہوں گا یہ کسی کے باپ کا پیسہ نہیں ہے. یہ ٹی وی پہ آپ دیکھیں گے بڑی بڑی باتیں کریں گے, پیچھے جا کے تنخواہیں وصول کر رہے ہیں. ان کو تو چاہیے نیشنل اسمبلی کے بینک میں جو ان کے اکاؤنٹ ہیں ان کو بند کروائیں فی الفور. باتیں کرتے ہیں نیوٹرل, باتیں کرتے ہیں جج صاحبان کو. تو پہلے تنخواہ لینا بند کریں, ٹیکس پیئرز کے پیسوں پر بوجھ مت بنے, اس کے بعد باقی باتیں ہوں گی. اور عمران خان صاحب یہ جو ڈائمنڈ اور گھڑیاں اور پینٹنگز کی داستانیں ہیں, یہ شکنجہ کسی دن آپ تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے. اور جو لوٹ مار آپ نے کی ہے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اسی وجہ سے آپ آج کسی نہ کسی کیس میں بیل کرا کے تو آپ چھپ کے پھر رہے ہیں. وہ ڈٹ کے کھڑا ہے اب کپتان, وہ ہم نے سنا تھا, مگر اس کی حقیقت یہ ہے کہ چھپ کے مرا ہے اب کپتان. یہ آپ کی حقیقت ہے. لوگوں کو آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ایک دن جیل نہیں کاٹی, وہ آپ کاٹ بھی نہیں سکتے, آپ کی عادات نہیں ہے جیل کاٹنے والی. 2-2.5 گھنٹے بھی آپ جیل نہیں کاٹ سکتے. اسی لیے آپ وکلا تحریک میں بھی دیوار پھلانگ کے پیچھے سے نکل گئے تھے. تو آپ نے جو لوٹ مار کی ہے, قوم آج حساب مانگتی ہے, جواب آپ کو دینا ہوگا. وزیر اعظم عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے کوشاں ہیں. ہم بنیادی طور پر پنجاب کے حوالے سے اگر بات کریں تو اقتدار کی نچلی سطح پر منتقلی اور جمہوریت کی مضبوطی پر ہم یقین رکھتے ہیں. 14 نئی میونسپل کارپوریشنز بنائی جا رہی ہیں. کب تک ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ جو ہے وزارت قانون پنجاب جو ہے وہ درج کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ تو بڑی سیدھی بات ہے کہ میرا اور ہمارے ساتھیوں کا بڑا کلیئر اس پہ ریزالو ہے کہ یہ ایک پوری سیریز ہے اور یہ شروع ہوتی ہے قاسم سوری سے, عمران خان پہ جاتی ہے, عارف علوی صاحب پہ جاتی ہے, عمر سرفراز چیمہ پہ آتی ہے اور فواد پہ آتی ہے. ڈفرنٹ نوعیت ہے. میری رائے میں ان سب میں کانسٹیٹیوشنل اس میں اس کی کانسیکوینسز ہیں. یہ بالکل سبورژن آف دا کانسٹیٹیوشن تھی جو یہ کرتے رہے. اور یہ جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ فوج کا اور عدلیہ کا سیاسی کردار ہے حکومتیں گرانے اور بنانے والی, تو یہ اب تو پیچھے کوئی گنجائش نہیں رہے گی نا. وہ مدد مانگ رہے ہیں کہ نیوٹرل نہ رہے, یعنی انسائٹ کر رہے ہیں, آپ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ آ کے اس کے اندر حصے دار بنیں. تو اس کے بعد گنجائش نہیں ہے ان 4-5 اکاؤنٹس میں جو میں نے آپ سے کہا. تو وہ جو تمام انہوں نے غیر آئینی اقدامات کیے اور یہ جو پوزیشن وہ لے رہے ہیں جس میں اداروں کو دعوت اور ججوں کو ملائن کر رہے ہیں, اس سب کے کانسیکوینسز ہیں. تو یہ آرٹیکل 6 پہ میری رائے تو یہ ہے کہ یہ بڑی سیدھی, اگر کوئی کانسٹیٹیوشنل وائلیشنز وہ ایک ڈفرنٹ چیز ہوگی, لیکن سبورٹ کرنا اور سبورجن کیا ہوگی, یعنی آئین کا رخ موڑ دینا. آئین میں ایک چیز طے ہے کہ وہ اس انداز میں ہوگی
एक इलेक्शन है वो ऐसे होना है, एक हल्फ है वो ऐसे होना है, एक आइन के अंदर दिया गया बजट को लाने का तरीकाकार है वो ऐसे होना है। इन सब चीजों को अगर आप स्टॉल करेंगे तो फिर आइन और किस चीज का नाम? तो मेरी राय में तो इसमें आर्टिकल 5 और 6 बड़ा वाज़ेह तौर पे आता है। अच्छा, इसके बाद अगर ये जो कह रहे हैं डेफामेशन वाली हम बात कह रहे हैं, तो इसके तहत भी इनके खिलाफ जो सूट्स फाइल करने हैं वो डेफिनेटली करेंगे और इस पे हमारी अपने वकला के साथ मशावरत जारी। ये बहसीत हुकूमत की बात एक है जो इसमें फेडरल गवर्नमेंट के साथ हम बात करेंगे, उनसे हमारी बातचीत पहले भी चल रही है। इसमें दो राय थी कि आर्टिकल 5 और 6 की बात है कि ये क्या जो सदर मुमलिकत ने काम किया उनको इंडेमनिटी है, गवर्नर ने काम किया उनको इंडेमनिटी है। मेरी बतौर वकील के, कानून के तालिब इल्म के, जिसने आइन को पढ़ने के बाद सिंपल बात ये कही है कि इसमें आर्टिकल 5 और 6 अट्रैक्ट होता है और इसी तरह डेफामेशन केस है। साहब ये बताइएगा कि लोकल बॉडी चूंकि हम पढ़ नहीं सके, हमारे पास वो नहीं है उसका जो कानून आपने दिया है, पास में उसके पेपर्स नहीं हमें मिल सके। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा, थोड़ी वजाहत मैं चाहता हूँ कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जो हैं वो 9 हैं, उनके तहत जो इंतजामिया होगी उस शहर की वो क्या उसके अंडर होगी, इस तरह पुलिस है, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, इसका सिर्फ वजाहत कर दीजिएगा कि वो क्या इंडिपेंडेंट भी करेंगे या इनके तहत काम करेंगे? तमाम वो इदारे जिनको डिवॉल्व किया गया है वो इन हुकूमतों के तहत काम करेंगे, यानी स्पोर्ट्स होगा, तालीम होगा, हेल्थ होगा, आपकी जितनी भी म्यूनिसिपल सर्विसेज हैं वो तमाम होंगी। ये एडमिनिस्ट्रेशन जो ज़िलों की डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर्स होते हैं वो मुख्तलिफ चीज़ है। बाकी जो हुक्मरानी पूरी शहर की होती है, म्यूनिसिपैलिटी सर्विस की, जो लोकल गवर्नमेंट के फंक्शंस होते हैं, आपको अभी हम एक सेलिएंट फीचर्स का आपके नोट भी लाए हैं, वो भी जनाब को भी पेश किया जाएगा और आज कानून हम वेबसाइट के ऊपर भी डाल देंगे, तो प्लीज़ उसको मुलाहिजा फरमा लीजिएगा। थैंक यू। ये फरमाइए, अभी आपने जब बात कर रहे थे तो जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से भी आपने बात की, तो क्या आप उसको वाइंड अप करने जा रहे हैं या कंटिन्यू रख रहे हैं? कतन वाइंड अप नहीं कर रहे, हम उसको फर्दर स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं और बहावलपुर और जनूबी पंजाब का जो दूसरा एरिया है उन दोनों को स्ट्रेंथन करने जा रहे हैं। और ये जो आपका जो लोकल गवर्नमेंट का कानून है ना जनाब, ये उस साउथ पंजाब और प्रोविंशियल बाउंड्रीज को ब्रेक करके नीचे यूसी तक जा रहा है। तो ये इस किस्म का इख्तियार और इक़्तिदार की जी मुंतकली ना पाकिस्तान में किसी, आप देखेंगे कानून जब आपके सामने आज वेबसाइट के ऊपर आएगा और सेलिएंट फीचर्स आएंगे कि इस किस्म की जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है वो पाकिस्तान में कहीं नहीं देखेगी। बाहर मुल्कों में जहाँ स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम्स हैं ये उससे भी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेंथन किया है। भट्टी साहब तारक साहब या फिर जो मलिक साहब, दोनों में से कोई एक जवाब दे दे। सवाल ये है कि आप जो इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई करना जा रहे हैं, रियासत के खिलाफ जो बात कर रहा है, तो क्या रियासत के इदारों ने कोई आपको गो हेड दे दिया है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इमरान खान को कोई इबरत का निशान बनाने जा रहे हैं? देखिए, ये एज ए गवर्नमेंट रियासत के इदारों से वो क्या मैंने को उनसे इजाजत नहीं दी। मैं समझ रहा हूँ जहाँ पे वो कानून के खिलाफ बात कर रहे हैं उसके ऊपर हमें अमल करना चाहिए। एक शख्स को बिल्कुल एक फ्री फॉर ऑल लाइसेंस दे दे कि वो और उसकी पार्टी पूरे पाकिस्तान के आईनी और कानूनी निज़ाम को और सियासी निज़ाम को होस्टेज करके जिस तरह की मर्जी अर्ज़ासराई करता है, इसमें इजाजत की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। लास्ट क्वेश्चन। का एहतराम की, अफादियत की बात की, बहुत अच्छी बात है। अहलिया का एहतराम हमें सबको करना चाहिए। क्या नवाज शरीफ साहब को जब सजा हुई थी पनामा में और अकामा में, तो क्या वो सियासी फैसला था अदलिया का या आइन और कानून के मुताबिक फैसला था? काश इमरान खान के जराइम की भी वैसे ही फर्क हो जाए जैसे बिला वजह बेजुर्म की सजाएं नवाज शरीफ साहब को मिली। देखिए ना, अकामा कोई सजा है, किस कानून में अकामा सजा है? मुझे ये हक हासिल है। मैं अदालत पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं फैसले पे तनकीद कर रहा। मुझे ये हक हासिल है कि मैं फैसले के ऊपर जो फैसला है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये अदालत रात 12:30 से बिल्कुल नहीं कह रहा। मैं तो उसकी जूरिस्प्रूडेंशियल सेंस पे मुझे एतराज था कि कैसे हो सकता है कि जो आर्टिकल 62-63 है उस पर आप एक लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट कर, उसमें लाइफ लॉन्ग डिस्क्वालिफिकेशन कर, मुमकिन नहीं है। ये तो बिल्कुल ही मंतकी एतबार से गलत सजा का तयन कर दिया। और फिर आप कैसे मुमकिन है कि आप जो इख्तियारात
एग्जीक्यूटिव क्या उसके ऊपर जुडिशियल इंक्रोचमेंट करना, ये बात करने में और किसी को ये कहने में कि रात के 12 बजे अदालतें खोलते हो, जमीन आसमान का फर्क है। उनके बच्चों को गालियां देने में जमीन आसमान का फर्क है, उनको हरासमेंट क्रिएट करने में जमीन आसमान का फर्क है। मेरी बात तो आइन और कानून के दायरे, वो तो हरासमेंट क्रिएट इसके लास्ट क्वेश्चन जी। मलिक साहब, मेरा सवाल ये है कि मलिक साहब इस तरफ एक तरफ तो आप बात करते हैं कि मीडिया के लिए हमने कानून रिवील किया, ये किया वो किया, तो दूसरी तरफ मीडिया को ही ARY की बात मैं कर रहा हूँ, मैं ARY से ताल्लुक है मेरा। अता साहब बात करते हैं, हर बार सिंगल आउट होता है, बीबी मरियम भी सिंगल आउट करती हैं मीडिया को, आज भी हमारे 2-3 सीनियर मेंबरों के एंकर्स के नाम लिए गए, तो ये दोहरी पॉलिसी क्या है? अच्छा, बड़ा अच्छा किया आपने बात की, ये कम करते हैं, इनको और करना चाहिए। देखिए पिछले 5 साल से 10 साल कर मैं वही आदमी था जो अपनी पार्टी से लड़के ARY के पास गया, मैंने सैकड़ों के हिसाब से घंटे झूठ सुनाए बैठ के, मैं आज भी कहता हूँ, मैंने हर आपके 4, 7 से 11 के टॉक शो में बैठ के कोशिश की कि उनके साथ बात करूं कि कोई बैलेंस क्रिएट करे, नहीं हुआ। मैं इस चीज की आपको शहादत दे सकता हूं कि मैंने लॉपसाइडेड इंटरव्यूज, मीडिया ट्रायल्स ARY पे फेस की, बेस्ड अपॉन शहजाद अकबर लाइज, घंटों के घंटे और कई महीने, कई साल सफाई देते रहे, हौसले और कंधा पेशानी के साथ। तो मीडिया जब पार्टी बन जाएगा किसी के साथ, तो फिर हमें भी हक हासिल है कि उनके ऊपर तनकीद करें। और मैंने आज वैसे भी अरशद शरीफ साहब के हवाले से सिर्फ मैंने थोड़ी एंडोर्समेंट की। आपने कभी किसी एंकर को नहीं देखा होगा मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब या मरियम बीबी के हवाले से इस तरह गवाहियां और सफाइयां देते हुए। मीडिया का ये काम नहीं है और हमें ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि कोई भी एंकर पोडियम पे आके कहे कि जी ये पानी की बोतल के रवादार नहीं है। मगर देखें, जब आप ऐसी पॉलिसी रखेंगे तो उसका आपको लैशबैक फेस करना पड़ेगा। न्यूट्रल पॉलिसी रखेंगे, सबको स्पेस देंगे, मुस्बत तनकीद करेंगे, सब पे करेंगे तो बात ठीक है, मगर हर खबर को एक नेगेटिव पहलू दे के देखेंगे तो फिर ऑब्वियसली उसका कुछ सेगमेंट सोसाइटी की तरफ से और दुरुस्त सहाफत करेंगे भाईजान, तो कोई एतराज नहीं होगा। मेरा सवाल ये है, आपने कहा कि आपको जस्टिस सिस्टम इतना मजबूत क्यों नहीं करते कि मुलजिम जो है व्यक्ति का निशान बनाने की बजाय मुश्किल महसूस करे? क्या तमाम सियासतदान आपस में मिले दूसरों को रिलीफ? लास्ट क्वेश्चन भट्टी साहब आप भी ऐड कर लें। अच्छा, मेरा अता भाई आपसे क्वेश्चन है, आपने कहा है कि किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी वो ट्रैफिक ब्लॉक करे, चौकों में आए और आवाम को दुश्वारी का सामना करना पड़े। क्या ये ऐलान सिर्फ PTI के लिए तमाम सोसाइटी के दीगर फैक्टर्स हैं? क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों चेरी क्रॉस पर मजदा यूनियन वाले आ गए, फिर कभी फार्मास्यूटिकल आ जाते हैं, एप्का वाले आ जाते हैं, रोड ब्लॉक कर देते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं। ये सिर्फ PTI के लोगों के लिए है या दीगर लोगों के लिए? नहीं, ये सबके लिए है। अमन अमान खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आपने देखा कि एक लड़ाई हुई नजीर चौहान साहब और खालिद गुजर साहब की, उसमें नून लीग के बंदों पर भी पर्चा हुआ, उनको बकायदा अरेस्ट किया गया। बात यह है कि अमन अमान खराब करने की किसी को इजाजत नहीं है और सड़कें ब्लॉक करके अगर अमन अमान को खतरा पैदा करेगा तो उसके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। बहुत शुक्रिया जी।